نہ مولوی ہوں نہ ذاکر کہ بغیر دلیل کے بات کرتا جاؤں. میری بات سمجھ گئے نا؟ نہ مولوی ہوں نہ کہ بغیر دلیل سے نہیں. آپ کہا کیا مجھ سے دلیل پوچھے؟ قادری صاحب آپ نے یہ جو نظم بنایا اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں، آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا اللہم والی من والا. یہ دلیل. اے اللہ، پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی؟ بولیے، مقبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ مقبول ہے. حضور نے دعا کی ہے اللہ تو اس کا ولی بن جس کا علی ولی ہو. تو یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اور فرمایا آدی من آدا ہو، اور جو علی کا دشمن ہو اے اللہ تو اس کا دشمن بن، اور جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی کا ہو تو اس کا ہو. اب دعائے پیغمبر قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر قبول ہے دعائے پیغمبر تو پھر اللہ سن لے فتویٰ، اللہ فقط رب کائنات کی عزت کی قسم، مجھے گنبد خضرا کی قسم، اللہ اس کا ولی ہے، دوست ہے جس کا علی ولی ہے. اور جس نے علی کو ولی نہیں مانا وہ ساری زندگی حج کرتا پھرے، عمرے کرتا پھرے، داڑھی رکھ لے، کبے جبے پہن لے، تبلیغیں کرے، مسجدیں بنائے، درس بنائے، کتابیں لکھیں، واز کرے، توحید بتائے، حکم ہوگا. ارے تم نے پتہ نہیں سنا نہیں میرے مصطفیٰ کا اعلان غدیر خم کے مقام پر کہ رسالت سے نسبت اس کو ہے جس کی نسبت ولایت علم سے ہے، اور توحید سے بھی نسبت اس کو ہے جس کی نسبت ولایت علی سے ہے. جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. سو جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اور جس کا مرتضی نہیں اس کا مصطفیٰ نہیں، اور جس کا مرتضی نہیں اس کا تو خدا بھی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو میں مسلکوں میں نہیں پڑھتا، بتاتا ہوں مسلمان. کیا بتاتا ہوں؟ مسلمان. کوئی مزید پہچان پوچھے فقہ کی، مسلک کی، اعتقادی فقہی پہچان پوچھے تو یہ کسی سے مخفی ہے کہ اگر کوئی پہچان پوچھے تو میں کیا ہوں؟ اہل سنت ہوں. یہ تو پتہ ہے نا سب کو، اہل. اور اگر میں اہل سنت ہو کر یہ بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے سنی صرف وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے. سنی فقط وہ ہے. اور اس زندہ باد زندہ باد. اور یہ بات جو بات سمجھنے والی ہے سنیے، اگر جو بات میں نے کہی یہ سنیت ہے، یہ سنیت ہے، اور ایمان سے کہیو یہی شیعیت ہے یا نہیں؟ یہی شیعیت ہے، یہی سنیت ہے. تو جھگڑا کس بات کا؟ تو پتہ چلا جھگڑا سنی شیعہ میں نہیں ہے، جھگڑا خارجیت کا ہے، خارجیت کا. جھگڑا سنیت اور شیعیت
سنیت اور شیعیت یہ تو دونوں کربلا میں، یہ تو دونوں کربلا میں، اور خارجیت دمشق کے تخت پر ہے، دمشق کے تخت پر ہے۔ وہ بانی بدبخت جو چھری مار کر حسین کے لبوں کو کہہ رہا ہے۔ لہذا آپ کو میری تلقین ہے کہ آج کے بعد اس طرح ہو کے رہیں، اس طرح۔ اب میں بات کر رہا تھا، سو حکم ہوا کہ ولایت علی ولایت محمدی، اور ولایت محمدی ولایت الہیہ ہے۔ یہ میرے آقا نے اعلان کیا، ولایت علی کا اعلان کیا، وہ بحر ولایت ہو گئے، وہ بحر۔ اب یہاں آپ کو ایک ایمان افروز حدیث سنا دوں، زندگی میں نہیں سنی ہوگی، مگر میں جو بتاؤں گا اس کی حوالے، اس کی تحقیق، کتب حدیث سب کا ذمہ دار، اور میری کتاب میں درج ہے یہ۔ جب یہ آقا علیہ السلام نے ولایت علی کا اعلان فرما دیا، کیا ولایت علی کا اعلان فرما دیا، تو آپ نے کبھی سنا کہ سب سے پہلی مبارکباد ولایت علی کے اعلان پر مولا علی کو کس نے دی؟ کبھی نہیں سنا؟ آج بتاتا ہوں، سب سے پہلی مبارک کس نے دی؟ رب کائنات کی عزت کی قسم، کتب حدیث اٹھا کر دیکھیے، مصطفیٰ نے ولایت علی کا اعلان کیا، اور جا کر سب سے پہلی مبارک حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے دی، مبارک دی، اور فرمایا حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے علی، فرمایا انت مولایا وہ مولا کل مومن، آج کے بعد علی تم میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ماننے والوں، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کو ماننے والوں، اور خلافت راشدہ کو ماننے والوں۔ خلافت راشدہ اگر حضرت ابو بکر اور عمر سے ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر اور عمر تو علی کو مولا مانتے ہیں، لہذا جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ نہ ابو بکر کا ہے، نہ عمر کا، نہ مصطفیٰ کا ہے، نہ خدا کا ہے، نہ ادھر کا ہے، نہ ادھر کا ہے۔ اعلان ہو گیا، ولایت علی کا اعلان ہو گیا۔ ہائے ہائے، اب چونکہ میں نے تو بھی صرف سمندر کی بات کرنی ہے، باقی اس کی موجوں میں نہیں جانا، اس بحر ولایت کی اگر موجوں میں چلا جاؤں تو زندگی گزر جائے۔ ایک ایک موج بحر علی کی، پھر تو زندگی گزر جائے۔ نہ، بحر کی بات ایک یہ بتایا، ایک قول اور حدیث، یہ بات میری یاد رکھ لینا، اور اگر کوئی انکار کرے تو جامعہ المنتظر والوں اور علی اور حسین کے محبان و عزاداران انہیں میری طرف بھیج دینا کہ حوالہ ان سے لے لو۔ ذمہ داری آپ کی نہیں، ذمہ داری بولیے میری ہے، اور میری ذمہ داری پر گرج کے دنیا کو بتاتے پھرو۔ کیا یہ سننے والی بات؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر بیٹھی ہیں، والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں۔ حدیث پوچھتی ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہ ابا جان یا ابت انی ارا یکسرک النظر الی وجہ علی، ابا جان سنیے، میں ہمیشہ دیکھتی ہوں
جب کبھی مجلس میں آپ اکٹھے بیٹھے ہوں تو آپ ٹکٹکی باندھ کر حضرت علی کا چہرہ ہی دیکھتے رہے. ٹکٹکی باندھ کر یکسر النظر الی وجہ علی، آپ ہر وقت حضرت علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات گھر کے اندر ہو رہی ہے، گھر کے، اور خود باہر سارے جہان کو بتا دیا، سارے جہان کو بتا دیا. سیدنا صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، بیٹا بیٹی عائشہ، اس رب والذی نفسی بیدہ، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا میری بیٹی عائشہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنا، اور آپ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. اگر کسی کو دور سے دیکھنے کا موقع ملے اور مولا علی شیر خدا اس طرف جا رہے ہوں اور چہرے پہ نظر نہ پڑ سکے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کو یہ سعادت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ میری بات سمجھے؟ اللہ کی عزت کی قسم حضرت عائشہ صدیقہ کی دوسری روایت ہے، حدیث کی دوسری کتاب میں فرماتی ہیں، ہاں جو علی شیر خدا کا چہرہ پاک نہ بھی دیکھ سکے اس کو بھی سن لے. فرمایا حضور نے یہ بھی فرمایا النظر الی علی عبادت، چہرہ تو نہ تک سکے، جدھر علی جا رہا ہو اس علی کو جاتے ہوئے تک لینا بھی عبادت ہے. جس نے چہرہ دیکھ لیا عبادت کر لی، جس نے علی کی پشت دیکھ لی عبادت کر لی. جس نے چہرہ تک لیا عبادت ہو گئی، جس نے پشت بھی دیکھ لی، جس نے علی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیا عبادت ہو گئی. اب آپ کے لیے پوچھ رہا ہوں، ایک تیسرا سوال کیا میں نے ام المومنین سے کہ وہ تو شرف ان لوگوں کو تھا جو زمانے میں تھے، اور ہم جو آج رات جامع المنتظر میں بیٹھے ہیں، جو آج بیٹھے ہیں، نہ چہرہ تک سکتے ہیں، نہ پشت مبارک اور ظاہراً دیکھ سکتے ہیں، ظاہراً نہیں دیکھ سکتے، تو ہم بھی تو بیٹھے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی ملے گا کہ نہیں اس بارگاہ سے خیرات؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی تیسری روایت ہے، تیسرے مقام پر فرماتی ہیں ہاں تمہیں بھی اجر ملے گا. کیوں؟ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، خدا کی قسم جو علی کو دیکھ نہ سکے صرف علی کا ذکر کر لے یہ بھی عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ارے محبان علی، علی کا ذکر عبادت ہے. اس لیے آؤ تھوڑی دیر عبادت کرے خدا کی، کہو علی 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 علی، کرو کرو کرو. یہ تھا بہرے